بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آر ویورس. میرے ساتھ اس ٹائم پہ حارث ہیں. حارث جلدی سے کچھ ٹاپکس تھے جس کے اوپر ہم نے سوچا تھا. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے نواز شریف کا ریٹرن. ایک کنوکٹڈ ابسکانڈر جو کہ 4 سال کے بعد اپنے وطن واپس لوٹا ہے، لیکن بجائے کہ اس کو جیل لے کے جاتے، اس کو ایئرپورٹ کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر کے اس کی بایو میٹرکس دے کے اس کو بیل دے دی گئی ہے. اور اس ٹائم پہ آپ سب نے دیکھا ہے، پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے ایکچولی دیکھا ہے کہ وہ دندناتا اور پھر رہا ہے اور جلسے کرتا پھر رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ ہپوکریسی واضح نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا سوچ کے کون سوچ رہا ہے، کون ان کو مشورے دے رہا ہے. دس از اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر. جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس کو تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک طرف تم نے عمران خان کو سارے انہوں نے بند کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے. اس کا کیس سننے کی پہلے باری نہیں آتی. اگر سننے کی باری آتی ہے تو جج بیمار ہو جاتا ہے. جج بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے تو کیس کو ایسے ہی پش کرتے رہتے ہیں. دے جسٹ کیپ لنگرنگ آن. اس کو ضمانت نہیں دے رہے. دوسری طرف جسٹ فورسفلی اس بندے کو اس کے سارے کیسز ریموو کروائے ہیں. اس کو سب ہر جگہ سے چھٹی دی ہے اور اس کو اکتوبر 3 دن ہوئے یا 4 دن ہوئے ججمنٹ دیا. اس کے بعد یہ واپس آ گیا ہے پاکستان کے اندر. سو یہ تو کنگ شپ میں ہوتا ہے. کنگ شپ میں ہی ایسے ہوتا تھا پرانے زمانوں میں. آج اس زمانے میں اب کنگ شپ کہاں ہے اب آپ دیکھ لیں. ہماری انفارچونیٹلی ہماری مسلمان کنٹریز کے اندر ہے کنگ شپ رہ گئی ہے. اور جہاں تک ہمارا سوال ہے کہ پاکستان میں کنگ شپ تو کہتے ہیں کب کی ریموو ہو گئی تھی، لیکن کبھی بھی ریموو نہیں ہوئی تھی ایکچولی. کیونکہ اب ہمیں کنگ اپنے نظر آ رہی ہیں واضح. وہ بادشاہ جو ہے وہ ننگا ہے، وہ والا آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ تو اب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بادشاہ کون ہے اور کون اس ملک کو چلا رہا ہے. بالکل جی، آپ نے صحیح کہا. اور آپ نے جو بات کری بادشاہ ننگا ہے، اس سے یاد آتا ہے کہ ارشد شریف مرحوم شہید کی برسی ابھی ہوئی ہے. 1 سال گزر گیا ہے ثانیہ کو. پاکستان کی ہسٹری، ریسنٹ ہسٹری کے اندر دی بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس کا بروٹل مرڈر کینیا میں ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے، اس کی فیملی آج دن تک جو ہے وہ انصاف ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے. اور انفیکٹ جو لائرز تھے جو کہ کورٹ میں اس کیس کو لے کے گئے تھے، 1 بائی 1 آپ نے دیکھا ہوگا، ان سب نے اس کیس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا تھا. تو یہ تو لیول ہے. گوئنگ بیک ٹو نواز شریف جو آپ نے بات کری، بالکل، کیونکہ دیکھیں اس ٹائم پہ آپ کی جو جوڈیشری اور آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں ننگا ہو گیا ہے ہر طریقے سے. بیکاز نواز شریف کے کیس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کی تو بیل ایز پر لا تو بنتی ہی نہیں تھی، بیکاز یہ کنوکٹڈ ایک کرمنل تھا. اس کی جو ججمنٹ دی گئی ہے، جو جہاں تک میں لا کو تھوڑا سمجھتا ہوں، یہ ججمنٹ اوور ٹرن ہونی تھی. اس کو آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا ان فرنٹ آف دا لا، اینڈ based on that he would have gone straight to jail. So going beyond that is this point. اس سے تھوڑا سا پہلے ایک اور چیز ہوئی ہے جو حارث میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ شیخ رشید کا منظر عام پہ آنا اور منیب فاروق جو ایک، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ ایک وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا باعث قسم کا جرنلسٹ، اینٹی عمران خان، اینٹی پی ٹی آئی وہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اس کے ساتھ آ کے ایک اس کا شیخ رشید کا جو انٹرویو، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ رشید کا انٹرویو بہت کچھ کہہ گیا. وہ اس نے کہا بھی نہیں ہے اور وہ بہت کچھ کہہ گیا ہے. اس کی بات کرنے کا ایک طریقہ ہے شیخ رشید کا، کھلا بھی بولتا ہے، لیکن ود ان دا ریسٹرکشنز بھی وہ سب کچھ بتا گیا ہے. بٹوین دا لائنز جن کے پاس عقل ہے وہ سب کچھ سمجھ گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ تو وہی ٹیمپلیٹ ہے جو ہر ایک کے ساتھ چل رہی ہے، تو ہر ایک کو پتا بھی ہے کہ واٹ ٹو ایکسپیکٹ. تو اٹس ناٹ لائک اٹس اے بگ سرپرائز. وہ آیا ہے، اس نے اس سے سوال بھی بڑے پوائنٹڈ کیے ہیں اس نے. انفیکٹ وہ ایسے سوال کر رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ وہ نہیں ہوتا کہ چسکا لینا کہ ہاں بھائی آپ کا ہوا ہے علاج آپ کا کہ نہیں ہوا. اس قسم کا گھٹیا طریقے سے سوال کیے گئے ہیں اس کے ساتھ. سو آئی ڈنٹ لائک دا وے دا انٹرویو واز کنڈکٹڈ. آبویسلی اٹ wasn't آپ کو اگر کسی کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کو اس میں آپ کو اس میں سمرکینس نہیں ہونی چاہیے آپ کے انٹرویو کے طریقے میں. تو وہ طور طریقہ بھی اچھا نہیں تھا. اور جو ہے لیکن شیخ رشید ہر کوئی مجبور ہے بیسکلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور وہ نہ کہتے ہوئے بھی پوری قوم کو سب کچھ بتا گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. 40 دن کا میں نے چلنا کاٹا ہے اور چلے میں کیا کیا ہوا ہے کیا کیا نہیں ہوا. پانی دینے والوں سارے ہینڈلرز کے جو چھوٹے ہیں مینینز، انہوں نے میرے ساتھ خیال بھی میرا رکھا ہے، ٹھیک کیا ہے سب کچھ.
लेकिन ऊपर वालों के वो मजबूर थे ऊपर वालों के ऑर्डर्स के ऊपर, राइट? सो ही गेव ऑल दैट इंप्रेशन विदाउट सेइंग एनीथिंग इन द इंटरव्यू। ये भी एक टैक्ट होता है, वो टैक्ट के तरीके से वो आपको सब कुछ बता के चला गया बेसिकली, राइट? बट उस बंदे की ग्रेस है और चार्म उसका देखें, क्योंकि मंझा हुआ सियासतदान है। ही न्यू कि किस तरीके से उसने हैंडल करना है, और वो वाली आप वाली बात कि वो ना कहते हुए भी बड़ा कुछ कह गया और बता गया, क्योंकि वो एक सही चीता किस्म का बंदा है, और उसने खान साहब के साथ और सच और हक के साथ स्टैंड लेने का उसने डिसीजन लिया था आज से साल पहले। और उसने ओपनली बोला था कि मैं इस जंग के अंदर इमरान खान के साथ हूँ। वैसे पाकिस्तान और फौज हमारे साथ है, लेकिन इस पॉलिटिकल जंग के अंदर मैं इमरान खान के साथ हूँ, एंड राइटली सो। मूविंग ऑन, हारिस, क्विकली गोइंग ओवर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो आज आया है ओवर दी मिलिट्री कोर्ट्स, जो इन्होंने ट्रायल करने का, जो मिलिट्री ने एक नया एक तरीका अपना लिया था कि जी सिविलियंस को ट्राई करेंगे हम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो उसके ऊपर जो डिसीजन आया है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वो आई मीन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि ये किस तरीके से इट एंडेड अप बीइंग इन फेवर ऑफ अवाम के फेवर में आ गई है बात, पाकिस्तान के फेवर में बात आ गई है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे इनका चल रहा है राज इस वक्त, जो करना चाहते हैं कर रहे हैं। जिसको बादशाह हमारा बनाना चाहते हैं उसको लेके आ जाते हैं, उसको बादशाह बना देते हैं, राइट? जिसको पकड़ के गायब करना होता है पकड़ के गायब कर देते हैं। कोई लॉफुल वे नहीं है यहाँ पे, कोई वो तरद्दुद भी नहीं कर रहे ना। पहले तो तरद्दुद होता था, चलो ठीक है यार, आर्मी इज नॉट गोइंग टू, और या ऐसे वाले उठा के नहीं ले जाएंगे किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। अब तो वो उठा के ले जाते हैं, शेख रशीद जैसे बंदे को उठा के लेके चले गए, राइट? और ना ही फिर इनको कोई होता है कि कोर्ट के सामने इनको देने की कोई जरूरत है, कोई पूछता ही नहीं है। ये भी है, पाकिस्तान में ही हो रहा है, जहाँ पे कोई किसी को कुछ बंदा छूट भी जाता है, कोई उससे ये नहीं पूछता कि भाई तुझे अगवा किसने किया था। किसी की पूछने की जरूरत नहीं होती, मीडिया पे आके बिठा दिया जाता है। मीडिया वाले सहाफ़ी में इतनी जरूरत नहीं होती कि पूछे कि तुझे उठाया किसने था। फॉरगेट अबाउट कि तू रिकवर हो गया है, तुझे उठाया किसने था। ये सवाल जो बेसिक सवाल है कोई भी नहीं पूछ रहा, ना मीडिया वाले पूछ रहे हैं, ना पाकिस्तान में किसी में हिम्मत है कि पूछे। हर एक को पता है जवाब इसका। तो ये तो पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम की हालत है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए डिसीजन। आई स्टिल कैन नॉट रैप माय हेड अराउंड कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। आप मे बी यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रज़ा भाई। जी, इसमें आरिस आपने बात बिल्कुल ठीक की है। एक जो करंट सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में इस टाइम पे चल रहे हैं, जिस तरह पिछले 18 महीने से जिस तरह एक वन साइडेड आपका जुडिशियल सिस्टम और लॉ जो है, जिसने उसको हमने देखा है कि पीटीआई के अगेंस्ट या अवाम के अगेंस्ट जो एक तरह से चला है, एक तरफा एक ही तरफ से बस देयर वाज कॉन्स्टेंटली पीटीआई को और अवाम को दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, और लॉ को हर तरीके से घुमा रहे थे और अपनी तरह अपने अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे। और जिसका सबसे बड़ा सबूत है वो 90 डेज़ के अंदर जो इलेक्शंस थे। सो वन इज़ वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि भई ये किस तरह इन्होंने अ, इतनी जल्दी जो है इस डिसीजन। तो लेट्स होप कि ये एक रे रे ऑफ होप जो हमें मिली है जुडिशरी के थ्रू, इसके अंदर, क्योंकि वही वाली बात है, दिल मानता नहीं है। ये वाक़ई में एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और एतजाज़ अहसन की भी मैं देख रहा था, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की थी जब ये डिसीजन उसके बाद आया है। तो ही वाज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड ही वाज़ लाइक समथिंग हैज़ बीन डन राइट फॉर आफ्टर अ व्हाइल। एंड मिलिट्री को ख़ास तौर पे ये एक 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 आवाज़ दी गई है और उनको बताया गया कि यू आर नॉट अबव द लॉ। ये देखिए, बात वो उधर घूम के फिर से उधर ही आ जाती है। फ़ौज हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है। हम अपनी आवाम को और फ़ौज को आपस में लड़वा के अपना मज़ाक ही बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। उनको सलाम करता हूँ उन जजेस को जिन्होंने ये डिसीजन दिया है। और होप वी होप कि ये एक्चुअली अब इम्प्लीमेंट भी हो। मूविंग ऑन, हारिस, वेरी क्विकली, साइफर केस आपने देखा होगा कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का पूरा इन्होंने प्लान बना के वो एक चार्जशीट पूरी लगाई है, जिसको आउटराइट खान साहब ने और शाह महमूद ने रिजेक्ट किया है। और उसके ऊपर आपका क्या तबसरा है? ये है, अब साइफर केस का ना सिर है ना पैर है, अब इसकी क्या बात करे बंदा। लाइक द रियलिटी इसका तो यानी कि कुछ समझ नहीं आती कि साइफर केस इन्होंने बनाया किस तरीके से है।
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لیک کیا ہے، عمران خان نے لیک کیا ہے، جس کے پاس لیک ہوا ہے وہ آپ کو آ کے کہہ رہا ہے میڈیا کے اندر، رائن فرام بریکنگ پوائنٹ، کہ بھائی اور وہ انٹرسیپٹ سے جو ہے، سوری بریکنگ پوائنٹ میں بھی کام کرتا ہے، انٹرسیپٹ میں بھی کام کرتا ہے جرنلسٹ، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار مجھے ملٹری سورسز نے دیے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری پولیٹیکل سورس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی اور ان کو، شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی اسی طرح پریشر ڈالا گیا ہے۔ بڑی بات ہے کہ ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی ہیز سم ہاؤ stood up against that pressure، کیونکہ باقی لوگ تو بیچارے they crumbled under pressure، right؟ تو یہ میں اس کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ یار بڑی ہمت ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے پریشر کو، اینڈ اس کا پھل کیا ملا ہے؟ اس کا پھل یہ ملا ہے کہ آپ کو سزا ملی، کیونکہ آپ پاکستان میں ہیں نا، پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، تو آپ غدار ہیں بیسکلی، رائٹ؟ ان کا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مورل کوڈ جو ہے نا وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے، اور ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ پاکستان کو ایک ٹوٹنے کے دہانے پہ لے کے آ گئے ہیں، یہ بیکاز آف دیز، یہ والی اس قسم کی حرکتوں کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ عمران خان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا ہے، نو بڈی از ایکسیپٹنگ دیٹ، کوئی بھی ذی شعور آدمی۔ اگر آپ بات کریں گے جو پیپل ہو ہیو اے ویسٹڈ انٹرسٹ، کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے، بزنس ٹائز ہیں، او یار سانو نوکریاں دلا دیتا ہے یا یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ان لوگوں کو تو آپ کبھی بھی کنونس نہیں کر سکتے۔ لیکن ادر دین دیٹ، جن لوگوں کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، جو پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان عمران خان کے ساتھ ہیں رائٹ ناؤ، اور ان کو یہ سارا کا سارا ڈرامہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس کو، یہ آئی تھنک ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے جرنلی، گورنمنٹس کے اندر بھی، آپ یو ایس میں بھی دیکھیں گے ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے جنگ پہ جانا ہے کہیں تو نیریٹو بنائیں گے، پہلے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے گا، 9/11 ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ملکوں میں گھس جائیں گے، تباہ کر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نیریٹو شیریٹو کوئی نہیں، یہ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو پکڑو، ان کو ڈنڈیاں مارو اور ان کو اپنے آگے لگا لو، بس ڈنڈا چلے گا ہمارا۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ یار اس 2023 آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب آپ کیسے اس طرح چلاؤ گے یار؟ یہ تو پرانا زمانہ، بکریاں چرانے والے ٹائم تو گزر گیا، آپ بکریاں چرا رہے ہو ابھی تک، موو آن فرام دیئر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سائفر کیس کے اوپر سر میں یہ کہوں گا کہ جب یہ سائفر آیا تھا، مراسلہ جب آیا تھا، اور یہ کوڈڈ آتا ہے جس طرح آپ سب پتہ ہے ہمیں، اور اوبیسلی خان صاحب نے بھی اس کو قوم کو سمجھایا ہے کس طریقے سے آتا ہے، بٹ یہ کیبنٹ کی میٹنگز کے اندر اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ڈی کلاسیفائی کرنے کا پورا اس کا وہ جو ایجنڈے میں آتا ہے، اور انہوں نے کیا جس طرح بھی کیا، اس کے اوپر ایک دیر از ڈبیٹ ہے کہ جی وہ ڈی کلاسیفائی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا ماننا ہے کہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا۔ یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جس میں آپ کے سارے سروسز چیفز ہوتے ہیں، تو اس میٹنگ کے اندر بھی یہ مراسلے کی بات ہوئی تھی، انہوں نے ایگری کیا تھا اس کے منٹس کے اندر، اور جو کہ بعد میں آپ کے آئی ایس پی آر صاحب تھے، انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا کہ جی بالکل آیا تھا، اور اس کے اندر جو لینگویج جو یوز کی گئی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈیمارش ہی ہوتا ہے۔ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر آپ سائفر کے اوپر جائیں، یہ سارا ڈرامہ جو چل رہا ہے اس ٹائم پہ، وہ اس لیے چل رہا ہے بیکاز سائفر عمران خان کے لیے تو نہیں آیا تھا، سائفر تو آیا تھا مسٹر باجوہ کے لیے، وہ سب سے پہلے پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ میسج تو ان کے لیے آیا تھا، اور اس میں ڈیٹس دی گئی تھی کہ جی ابھی یہ ہو رہا ہے، یہ جو نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے اس کو کامیاب کروانا ہے اینڈ آل دیٹ۔ تو یہ تو عمران خان کے لیے تو کلیئرلی نہیں آیا تھا، اس نے تو بلکہ ایک قوم کو آگاہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی ایک سازش ہوئی ہے، اور اس میں سازش کے اندر کچھ لوگ انوالو تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا لمحہ فکری ہے ہمارے اداروں کے لیے، کہ یار آپ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کتنا گندا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر روز آپ ایک نیا کوئی چیز کرتے ہیں جس سے آپ مزید ننگا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بند کریں، یہ آپ لوگ اس طریقے سے اپنی عوام سے، اپنے ہی ملک والے لوگوں سے لڑ کے آپ کیا کریں گے چیف؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ قطر میں ملک گوایا تھا، یہی سب چیزیں کر کے آپ پھر رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ واٹ یو ڈونٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ 1971 تو اب رہ نہیں گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ ایک چیز ابھی اپنے کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں جو ہے وہ انفارمیشن چلی جاتی ہے تھرو سوشل میڈیا۔ دوسرا بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ سائفر کیس کے اوپر جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے سائفر کو جو تھا دبا کے کہیں چھپا لیا تھا، تو سائفر کی کاپی تو عمران خان نے پریزیڈنٹ کو بھیج دی تھی
چیف جسٹس کو چیف جسٹس کو بھیجی تھی اسپیکر نے، اور اسپیکر کو بھیجی تھی، اور اوپر سے دوسری کاپی جو تھی وہ آبویسلی فورن آفس میں تھی، فورن آفس سے ایک کاپی اس کی ڈی کوڈ ہو کے جس طرح بھی تھی وہ آئی تھی آپ کی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. تو عمران خان تو رائٹ آفٹر دا نو کانفیڈنس موشن چلا گیا تھا. اس کے بعد 200 دن بیٹھا رہے وہاں پہ شہباز شریف. تو سائفر کا 200 دن تو وہ اس کے اوپر وہ بیٹھا رہے، تو آپ اس کو بھی اس کو بیچ میں لے کر آئیں. پھر بات وہی ہے کہ یہ کیس اگر چلے گا جس طریقے سے چلنا چاہیے تو یہ سب پھنس جائیں گے. مزے کی بات یہ چارج شیٹ جو جج جو بھی تھے انہوں نے جو لگائی ہے اس کے اندر سائفر اٹ سیلف ہے ہی نہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے کیس بنایا وہ سائفر تو دکھائیں مجھے آپ، وہ سائفر ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے، وہی والی آپ والی بات کی کہ اتنا بڑا مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، پر قوم کو سب پتہ ہے، اور قوم جو ہے وہ شعور اس میں آ گیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں بڑے مزے کی بات ہے، میں ابھی وہ مبشر لقمان ہے جو کہ عمران خان صاحب کا پچھلے جب سے گورنمنٹ عمران خان کی آئی ہے اس سے پہلے سے بلکہ بہت بڑا کرٹک عمران خان کا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس چیز کا. وہ تک بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ لوگوں نے جو تماشا لگایا ہوا ہے یہ اس کو بند کرے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف بہت پاپولر ہے تو آپ صرف 2 دن کے لیے خان کو چھوڑ دیں اور 1 دن پہلے اناؤنس کر دیں کہ خان کو ہم صبح 9 بجے چھوڑیں، اور پھر آپ دیکھیں کس قسم کا جلسہ جیل کے باہر ہوتا ہے. تو یہاں تک بات آ گئی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پورا میڈیا والی بات آپ نے کی کہ میڈیا جو ہے وہ عجیب عجیب خبریں لگاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ یہ میڈیا کیا کر رہا ہے، اور میڈیا بائی کیا ہوا ہے. لیکن انہی کے اپنے میڈیا جو ایک ہے آؤٹ لیٹ ڈان نیوز، اس کی اگر آپ خبر دیکھیں جو کہ انہوں نے چھپا دی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی یہ جلسہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے جس میں جو عوام میں جس طرح کا ولولہ اور جوش ہوتا ہے وہ پورے پورے شہر کے اندر ایک جشن جیسا ماحول ہوتا ہے ہر جگہ پہ. یہ تو انہوں نے 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اس کو انٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا، بیکاز بندے تو یہ لے کر آئے ہیں خود، بندے خود تو تھوڑی آئے ہیں وہاں پہ. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں ان سے، تو ان کو جانا پڑے گا، ادھر ہی جانا پڑے گا جہاں پہ نیچرل لیڈرشپ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے اور عوام جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو کلوزنگ کے اندر میں سارے صاحب سے پوچھوں گا if you have any closing remarks. نہیں آئی مین رضا بھائی یو ہیو کورڈ ایوری تھنگ. یہ جو ہے باٹم لائن یہی ہے کہ ایک فورس فیڈ کیا جا رہا ہے جو چیز ہے ایک نیریٹو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان از بیڈ، نواز شریف از گڈ، رائٹ. تو یہ اس قسم کا فورس فیڈ والا زمانہ نہیں رہا. پہلے زمانے میں بھی نہیں لوگ سنتے تھے، اب تو زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب تو لوگوں کے پاس اپنے ڈیوائسز ہیں، دے کین لک ایٹ انڈیپینڈنٹلی لک ایٹ دا نیوز. اب آپ کا وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ پاک اسٹڈیز کے اندر آپ جو ہے اپنی خود ہی کتابیں لکھ لو گے، ایک ری رائٹ کرو گے ہسٹری اور ایک ببل کریٹ کر لو گے اپنا آس پاس، رائٹ. اور آپ اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے. ایک جنریشنز نکل جاتی ہیں، 2 جنریشنز نکل جاتی ہیں بیوقوفی میں. وہ جب باہر آتی ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا، یہ تو سارا کچھ ہی جھوٹ تھا، رائٹ، جو کچھ ہمیں بتایا گیا. تو وہ والے زمانے اب چلے گئے ہیں. ان کے پاس میڈیا کا کنٹرول تو یو ایس والوں کے پاس نہیں ہے. یو ایس والوں کو پھاڑ ڈالا ہوا ہے اس وقت کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، بیکاز دیئر مین اسٹریم میڈیا از آلسو پریٹی مچ کنٹرول. لیکن اتنا کنٹرول نہیں جاتا پاکستان میں تو ریڈیکلسنس ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے، اتنا تو نہیں. ٹرمپ کا نام ہر کوئی لیتا ہے وہاں پہ ابھی بھی، although اس کو بھی اسی طرح رگڑا دیا جا رہا ہے اچھا خاصا. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ جو ہو، آپ کو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ اپنا ایک اور ببل کریٹ کر لو گے، 1-2 جنریشن اس طرح نکال لو گے، وہ زمانے نکل گئے ہیں. اب گڈ لک ٹو یو اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. آپ کو اگر آپ میں تھوڑا سا شعور ہو، تھوڑی سی عقل ہو، تو آپ ریئلائز کرو گے کہ دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ رائٹ ناؤ، کیونکہ اٹ ہیز گون فار بیانڈ اینی لمٹس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بالکل حارث، تھینک یو فار یور کنکلوڈنگ ریمارکس. ایک دفعہ پھر میں آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل آر آڈینس اینڈ آر سبسکرائبرز اینڈ پیپل ہو آر واچنگ آر ویڈیوز. پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس اپنے پلیز دیں، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں، بیکاز وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اسی سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں. اینڈ دی آئیڈیا از کہ ہم حق اور سچ کی بات کر کے جو ایکچوئل فیکچوئل ریالٹی ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بات کریں، اینڈ وی کین کنٹریبیوٹ ٹوورڈز اے بیٹر پاکستان. تو ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم.